اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والمرسلات واو کے معنی تو اور ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد کوئی اسم آ جاتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ہم اس واو کا ترجمہ قسم میں کرتے ہیں۔ واو اور قسم ہے۔ المرسلات، ارسلا یرسلو ارسالاً، ارسلا اس کا فعل ہے، اس نے ارسال کیا۔ یرسلو وہ ارسال کرتا ہے یا کرے گا، ارسالاً، اور ارسال کرنا جو ہوتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، با مقصد ہوتا ہے۔ کسی مقصد کی خاطر کوئی چیز ارسال کی جاتی ہے، اور اللہ جب ارسال کرتے ہیں، مثال کے طور پر رسول اللہ کو ارسال کیا تو با مقصد، انبیاء کو کیا تو با مقصد۔ تو جو چیز بھی ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اللہ، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ والمرسلہ، اچھا میم لگ گیا والے کے لیے۔ ارسلا یرسلو، ارسلا اس نے بھیجا، مرسل بھیجنے والا۔ مرسلات جو بھیجی گئی ہیں، مرسل تو کہتے ہیں بھیجا جانا، مذکر کے لیے آیا، لیکن کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہو تو مرسلہ آئے گا۔ وہ گول تے جو آخر پہ لگی ہے اس کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ کلمہ بن جائے گا مرسلات۔ قسم ہے با مقصد بھیجی ہوئی چیزوں کی۔ عرفہ، یہ کلمہ عرفہ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عین را فا، عرف ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عرف عین را فا سے نکلے گا۔ ایک تو اس کے معنی ہے نرم چلنے والی، دوسرا معنی عرف کے معنی نیکی، نیکی کے لیے چلنے والی، اس کا مقصد یہ ہے بھلائی کے لیے چلنے والی۔ اور عرفہ کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں آگے پیچھے آنا، یعنی یہ چلتی ہیں تو ختم نہیں ہوتی بلکہ پے در پے چلتی رہتی، یہ با مقصد چلتی رہتی۔ تو ان آیات کے اندر 5 صفات جو بیان کی گئی ہیں یہ ہواؤں کی گئی، تو وہ جو چلتی ہیں وہ ہوائیں ہیں۔ تو ہم ترجمہ کریں گے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، جو ارسال کی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، فالآصفات اسفا، چونکہ ہوائیں مؤنث ہیں اس لیے اس کو مؤنث ہی کر کے پڑھیں گے۔ فا کا مدر پس الف لام تو خاص کرنے کے لیے آصف، آصفہ یاسفو، عین صاد فا سے کلمہ کہتے ہیں جو تیز چلے، جو بگھولے کی صورت چلے، جو آندھی کی صورت اختیار کر لے، ان ہواؤں کو بھی آصفات کہتے ہیں۔ آصفہ ہے وہ ہوا، اور ہوائیں چلتی ہیں اور پے در پہ چلتی ہیں، تو ہواؤں کے لیے گولتے کو کاٹا اور الف اور تا کا اضافہ کر دیا۔ فالآصفاتی، پس وہ تند و تیز چلنے والی آندھیاں، بگھولے کی طرح چلنے والی آندھیاں، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ اسفا، اسی کلمے کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اگر 2 زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں اس کا حق ادا ہو گیا۔ فالآصفات اسفا، وہ تیز چلنے والی جو تیز چلنے کا حق ادا کر دیتی ہیں، پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا،
والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان کی، ناشرات جو بکھیر دیتی ہیں، وہ ہوائیں جو بکھیر دیتی ہیں. ناشرہ، ناشر بکھیرنے والا، ناشرہ بکھیرنے والی، گولتے کو کاٹا، الف تا کا اضافہ کیا تو کلمہ بن گیا ناشرات. والناشراتی، اور بکھیر دے والی، نشرہ جس طرح کے بکھیرنے کا حق، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو گیا. پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، انہیں نشر کر دیتی ہیں، انہیں پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، پس الفارقات، فارقات کہتے ہیں، الف تا کے تو جمع کی علامت لگی، فارقہ کہتے ہیں جو کہ فرق پیدا کر دینے والی، پھاڑ دینے والی. فالفارقات فرقا، تو اسی فعل کو دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا، جس طرح کے پھٹ جانے کا حق ہے، یعنی پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی. کوئی بادل کدھر چلا جاتا ہے، کوئی بادل کدھر چلا جاتا ہے. عذراً او نذرا، فالفارقات فرقا، پھر وہ ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، یعنی بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، پس الف لام وہ ساری کی ساری، ملکیات میم تو والے کے لیے آ گیا. یہ کلمہ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، القا یلقی القان، القا کرتی ہیں، الف تا تو جمع کی علامت ہے نا آخر پہ، وہ ہوائیں القا کرتی ہیں ذکرا، ذکر کو، وہ دلوں کے اندر ذکر کو داخل کر دیتی ہیں، یاد دلاتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈال دیتی ہیں. وہ ٹھنڈی ہلکی مزیدار ہوائیں ہوں یا تند و تیز ہوں، ہر دو حالتوں میں رب یاد آتا ہے. عذرا او نذرا، عذراً او نذرا، عذراً ہم اردو میں بھی عذر کا کلمہ کرتے ہیں، معذرتیں کرنے کے لیے. نیکی چیز ملی ہے یا برائی چیز ملی ہے، شر ملا ہے یا خیر ملا ہے، ہر حال میں آدمی اپنے غلطیوں کی معافیاں مانگتا ہے، دل میں اگر اس کی یاد ہو، یا غلطیاں کی ہیں تو ساتھ ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ او یا نذرا، یا وہ ڈرتا ہے عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. عذراً بطور عذر، او نذرا اور یا بطور ڈراوا. انما توعدون لواقع، انما توعدون، انما بے شک، بے شک، بے شک، انما بے شک، توعدون وعدہ یعیدو، وعیدیں تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ترجمہ، لیکن یہ وعدہ تا کے اوپر پیش ہے، اور دوسرا کلمہ عین، تیسرا کلمہ عین، اس کے اوپر زبر آ گئی. وعدہ اصل میں تو وعدہ تھا، تو عدو کہہ دیے تو اس کے کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا. وعدہ کیا گیا ہے، جو تمہیں جو ڈراوے دیے گئے ہیں، جو اس کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں، وہ ان سارے کے سارے لواقعن، لام یقیناً کے لیے، یقیناً واقع ہونے والے، بروح پذیر ہونے والے ہیں. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انما توعدون، بے شک جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ جس سے ڈراوے دیے جا رہے ہیں، ضرور واقع ہونے والی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ جب آئے گی، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
پس، اذا جب، پس جب یعنی جب وہ آئے گی تب فوراً ہی کیا ہوگا، اذن تو وہ اس وقت ہوگا النجوم سارے کے سارے ستارے، الف لام لگ گیا، ستاروں کی ساری اقسام، وہ جو آج جگمگ کر رہے ہیں وہ سارے ستارے، طمست، چونکہ اردو کی سٹائل پہ جمع ہے اس لیے تا آ گیا جس کے اوپر جزم ہے، اصل میں کلمہ تو تھا تامسا یتمسو تمسن، درابا یدربو دربن، اس کے معنی ہے مٹا دینا بھی اس کے معنی ہے، حلیہ بگاڑ دینا بھی اس کے معنی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب وہ مٹا دیے جائیں، جب حلیہ بگاڑ دیا جائے تو کہیں گے ہم کہ وہ ستارے یا آنکھ کا نور بے نور ہو جائے گا، آنکھ بے نور ہو جائے گی، وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، تومسا کے اندر یہ معنی شامل، یعنی ان کا حلیہ بگڑ جائے گا، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، اردو ادب میں کہتے ہیں ستاروں کا ماند پڑ جانا، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ، وہ اور اذا اور جب، السماء وہ آسمان، فرجت، فرجا یا فرجو تو کہتے ہیں نا پھاڑ دینے کو، دراریں ڈال دینے کو، شگاف ڈالنا، لیکن یہ پہلے کلمے کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، تو پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ جائے، مضارع کی علامت لگی نہیں ہوئی تو یہ ماضی ہے، اور آخر پہ تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے، کسی مونس کی بات ہو رہی ہے تو سما مونس ہے، ارض مونس ہے، اس لیے یہاں پر تا آ گئی، فریجت تو پھاڑ ڈالیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گے، شگاف ہو جائیں گے آسمان میں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ، وہ اور اذا اور جب، الجبال سارے کے سارے پہاڑوں کی تمام اقسام، نصفت اردو کے سٹائل کی جمع اس لیے تا آ گیا جس کے اوپر جزم ہے، نصفا ینصفو نصفن، نصفا ینصفو عمارت کا اکھاڑ دینا یا گرا دینا، پہاڑ کا اکھاڑ کر گرا دینا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ دھڑک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ، وہ اور اذا جب، الرسل سارے کے سارے رسول، رسول کی جمع ہے رسول، الف لام لگ گیا سارے کے سارے، جب سارے کے سارے رسول اقتت ایک وقت پر حاضر کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، وقت یؤقت توقیتاً اکٹھا کر کے جمع کرنا، یہ واو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اقتت جب یہ سارے رسول کی جمع اس لیے آخر پہ تا آ گیا ہے اردو کے سٹائل پہ ہونے کی وجہ سے جس کے اوپر جزم ہے، اقتت جب یہ سارے کے سارے رسول ایک وقت پر حاضر ہونے کا ان کا وقت آ جائے گا، رسولوں کی حاضری کا وقت عام پہنچے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ یومن، لام کے لیے، ای کون سا، یومن کس دن کے لیے، اجلت، اجل یؤجل تو کہتے ہیں نا مؤخر کرنا، تا جو آیا ہے یہ اس ہستی جگہ کے لیے آ رہا ہے، مونس ہونے کی وجہ سے تا آ گیا، لِأَيِّ یومن یہ جو وقت ہے قیامت کا، لِأَيِّ یومن اجلت، الف کے اوپر پیش، جیم کے نیچے زیر آ گئی، معجل کی گئی، اور اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی، یعنی وہ قیامت واقع ہو جائے گی
کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا ہے، یہ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے، اس کا جواب خود ہی دیا، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لیوم الفصل، لام کے لیے، یوم دن ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لیومی اس دن کے لیے، الفصل جو فیصلے کا دن ہے۔ یوم کا کلمہ نکرہ ہے، الفصل کا کلمہ معرفہ ہے، تو فیصلے کے دن کا کے کی کا اضافہ کریں گے، لیوم الفصل، کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ فوراً اس کا جواب ہے جس دن فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، وما ادراکا، وہ اور ما کیا ہے، ادراکا، اور کیا ہے تمہیں ادراک، تمہیں کیا پتہ ہے، ما یوم الفصل، ما کیا ہے وہ، یوم الفصل وہ فیصلے کا دن کیا ہے، اور تمہیں کیا خبر، وما ادراک، تمہیں کیا ادراک ہے، ادرا یدری ادراءن، وما ادراک، تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، ما یوم الفصل وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ پھر یوم نکرہ ہے اور الفصل معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا ہم اضافہ کریں گے۔ تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وما ادراک ما یوم الفصل، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن ہلاکت ہے، للمکذبین، دو لام لگ گئے کے لیے، مکذب کہتے ہیں جھٹلانے والا، کذب یکذب، اور میم شروع میں لگ گیا والے کے لیے، مکذب جھٹلانے والا، اور یانون تو جمع کی علامت ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا تھا، قیامت کے دن کو جھٹلایا تھا، ان کے لیے وہ تباہی کا دن ہوگا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، الم نہلک الاولین، مانتے نہیں تھے تم، کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، نہلک کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا تھا، اہلک یخلق ہلاکن، اہلک اس نے ہلاک کر دیا، یخلق وہ ہلاک کرتا ہے یا کرے گا، نہلک ہم ہلاک کرتے ہیں یا کریں گے، علم نہلک کیا ہم نے ہلاک کیا نہیں تھا، کیونکہ لم کی وجہ سے ترجمہ ہم مضارع سے میں آیا ہے کلمہ، لیکن ترجمہ ماضی میں کریں گے، سوال کے لیے علم نہلک کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا، الاولین جو پہلے گزر گئے تھے، پہلوں کو اگلوں کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، ثم پھر، اتبا یتبع، اتباعن کہتے ہیں کسی کو کسی کے پیچھے چلانا، اتبا اس نے اسے پیچھے چلایا، یتبع وہ چلاتا ہے یا چلائے گا، نتبع ہم چلاتے ہیں یا چلائیں گے، ہم ان کو، ثم نتبعہم ہم ان کو پیچھے پیچھے چلائیں گے، الآخرین دوسروں کے، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے، ثم نتبعہم پھر ہم چلائیں گے، الآخرین دوسروں کو، ان کے پیچھے پیچھے ان کو بھی چلتا کر دیں گے، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کذالک اسی طرح، نفعل افعل یفعل اور نفعل ہم کرتے ہیں یا کریں گے، بالمجرمین بے کے ساتھ الف لام لگ گیا ہے، سارے کے سارے، کس میں مجرم کی، یا نون جمع کی علامت،
سارے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے، اور مجرموں کے ساتھ ہم یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تو بڑی بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، علم نخلق، کیا لم نہیں، نخلق، خلقہ اس نے تخلیق کیا، یخلق وہ تخلیق کرتا ہے یا کرے گا، تخلق تم تخلیق کرتے ہو یا کرو گے، اخلق میں تخلیق کرتا ہوں یا کروں گا، نخلق ہم تخلیق کرتے ہیں یا کریں گے، نخلقکم تم سب کو۔ کیا ہم، اور لم کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ ماضی میں بدل جائے گا، کیا ہم سب نے، کیا تم سب کو ہم نے تخلیق نہیں کیا، من سے، ماء پانی سے، مہین اس کی صفت یہ ہے پانی کی، مہین، ہانا یہین، احانت والا، حقیر پانی۔ اللہ اکبر۔ علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فَجَعَلْنَاهُ، پس جعلا بنایا، نہ ہم نے، پس ہم نے بنا دیا، ہو اس کو، فی میں، قرار جہاں قرار پر چیز پکڑتی ہے، اقر یقر اقرارن کسی جگہ کسی کو ٹھہرانا، کسی جگہ پر کسی کو جما دینا۔ کیا پھر ہم نے اسے جما نہیں دیا، مکین ایک مضبوط جگہ پر؟ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے محفوظ جگہ پر ٹھہرائے نہیں رکھا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے پس جعلناہ ہم نے بنا دیا اسے، فی قرار جمع ہوا ایک جگہ پر، ٹھہرا دیا، مکین مضبوط جگہ پر، إِلَى قَدَرٍ معلوم، الی قدر معلوم، الی کی طرف، قدرن ایک وقت مقررہ کے لیے، اس وقت مقررہ کا کسی کو بھی نہیں پتا، معلوم جو اللہ کو معلوم ہے۔ کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، فقدرنا تو ہم نے ایسا کر دکھایا، اپنی قدرت دکھا دی ایسی، ایک پانی سے تمہیں پورا انسان بنا کے ہم نے تمہیں دکھا دیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس نعم بہترین ہے، بیسا کا عکس ہے، بیسا بہت ہی برا ہے، نعمہ بہت ہی اچھا ہے، نعمہ بہترین ہے، القادرون قادروں میں سے۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے کہ تمہیں ایک حقیر پانی سے ایک قدر معلوم تک وہاں رکھا اور پیدا کیا، پورا انسان بنا دیا۔ بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، فنعم القادرون، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل یومئذ للمکذبین، جب ہم اس گندے پانی کے اندر وہ چھوٹے سا جو کیڑا تھا اس کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر پورا انسان بنانے کے قابل ہیں، تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے زندہ کرنے کے قابل نہیں۔ ویل بربادی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کی۔
ألم نجعل الأرض كفاتا الم نجعل الارض کفاتا، کیا لم نہیں، الم کیا نہیں، نجعل کیا نہیں ہم نے بنایا، کیا ہم نے بنایا نہیں ہے، الارض اس زمین کو، کفاتا، کافاتا یکفتو کہتے ہیں سمیٹ لینے والا، کیا زمین کو سمیٹ لینے والا نہیں بنایا، زندہ ہوں یا مردہ ہوں کیا زمین سب کو سمیٹ نہیں لیتی، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، الم نجعل الارض کفاتا سمیٹنے والی، أحياء وأمواتا احیاء و امواتا، زندہ ہو ہے کی جمع، احیاء زندہ ہو و امواتا یا مردہ ہو، تو تمہیں وہاں زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے سمیٹنے والی زمین نہیں بنا دیا تھا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا وہ اور جعلنا جعل بنایا نا ہم نے فیہا اس کے اندر، اور زمین کے اندر ہم نے بنا دیا، ہا سے مراد جو پہلے اسم آ گیا ہے اور وہ اسم ہے ارض کا، زمین کے اندر، وجعلنا فیہا اور زمین کے اندر بنا دیا ہم نے رواسیا، رواسی کہتے ہیں پہاڑ کو، شامخات بلند و بالا، شامخات وہ پہاڑ ہو، وہ عمارت ہو جو بہت اونچی، اسے شامخہ کہتے ہیں، شامخہ ایک عمارت کو اور گولتے کو کاٹا الف اور تا کا اضافہ کیا تو ان پہاڑوں کو بڑی بڑی عمارتوں جیسا بلند و بالا بنا دیا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ وہ اور اسقینا ہم نے پلایا، اسقینا ہم نے پلایا، اسقیتو میں نے پلایا، اسقینا ہم نے پلایا، کم تم سب کو، ماءن پانی، فراتا، فاراتا سے نکلتا ہے کلمہ فرات، دریا فرات بھی کہتے ہیں میٹھے پانی والا، کیا ہم نے تمہیں میٹھا پانی نہیں پلایا، وَأَسْقَيْنَكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں پلایا میٹھا پانی، ويل يومئذ للمكذبين وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، ویل ہے، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا، انطلقا ینطلقو، انطلاقاً کہتے ہیں کسی جگہ سے چلنا، انطلق چلو، واو جمع کی علامت آ گئی، انطلق کاف کے اوپر جزم آنی چاہیے تھی لیکن واو الف ساتھ لگ گیا جمع کی علامت، تو واو سے پہلے جو جزم تھی اس کو پیش میں بدل دیا گیا، انطلقو چلو، الا ما کنتم، الا کی طرف، ما جو، کنتم کن ہونا اور تم کا مطلب تو تم ہی ہے، بہی جس کی طرف، جس کے ساتھ، جس کے متعلق، تکذبون تم جھٹلاتے تھے، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے نا، چلو اب اس کی طرف، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب انطلقوا چلو، الی ظل، الی کی طرف، ظل سائے کی طرف، ذی ثلاثی، ذی والے، ذا ذو ذی، جس طرح ہم کہتے ہیں ذی شان والے، ثلاثہ 3، شعبن، شعب کہتے ہیں شاخ کو، 3 شاخوں والا، یہ محاورتاً کے 3 شاخوں والا یعنی بہت زیادہ کے معنوں میں، بہت زیادہ شاخوں والا، اور یہ سایہ بھی دھوئیں کا، جب دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اوپر جا کے کئی شاخوں میں بدل جاتا ہے، یہ وہ جملہ کہا جائے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے،
جو پھیل جانے والا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. لا ذلیل، وہ دائمی گھنی جو چھاؤں ہوتی ہے وہاں وہ نہیں ہوگی. لا نہیں ہے وہ ذلیل. ذلہ یہ زلال کہتے ہیں نا سائے کو. ولا وہ اور لا نہیں یغنی، نہیں وہ بے پرواہ کرے گا، نہیں وہ بے فکر کرے گا من سے اللہب، وہ غنی نہیں کرے گا آگ کے شعلوں سے. لہب کہتے ہیں آگ کا شعلہ. لام ہا با سے نکلے گا. آگ کے شعلوں سے اللہب، وہ خاص شعلے ہیں. وہ کتنے بڑے ہیں ابھی اس کا تذکرہ ہوگا. وہ کتنے بڑے بڑے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے آگ کے شعلے ہوں. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ دائمی گھنی اور چھاؤں دینے والا، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. لا یغنی من اللہب، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا، انہا بے شک ہاں وہ ہے، ترمی پھینکا جاتا ہے. رما یرمی، ترمی تو اس لیے آ گیا کہ مؤنث کی علامت کے طور پہ آ گیا. بشررن، بے کے ساتھ شررن، شرر شرارہ اردو میں بھی کہتے ہیں شرارہ. شرارے کے ساتھ کل قصر، جس طرح بڑے محل ہوتے ہیں اس کا شرارہ جو ہے، اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ بڑے محل کی طرح ہوں گی، بہت بڑی. کاف کی طرح، کی مانند، مثل القصر، کسی بڑے محل کی طرح. اور وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. انہا ترمی، اور وہ جو آگ ہے، وہ جو لہب ہے، وہ پھینکے گی جو چنگاریاں آگے ہوں گی. شرر شرارے، وہ شرارے جو پھینکے گی، وہ جو چنگاریاں پھینکیں گی وہ ہوگی کل قصر، وہ چنگاریاں اس کی بڑے بڑے محلوں جیسی ہوں گی. کأنہ جمالۃ صفر. کأنہ، کاف شروع میں لگ جائے تو یہ تو کاف تشبیہ ہوتا ہے. کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور انا اور انا ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہتے ہیں. کأنہ، بے شک وہ اس طرح ہے، وہ جمالتن، یہ کلمہ جملن کی جمع ہے جمالہ، کہ بڑے جس طرح بڑا اونٹ ہو. صفرن، صفر کہتے ہیں زرد رنگ کو، زرد رنگ کے اونٹ کی طرح. وہ جو شرارے ہیں، وہ چنگاریاں جو ہیں وہ اتنی بڑی ہیں جس طرح زرد رنگ کا اونٹ. گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. ویل، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے. هذا یوم لا ينطقون. ھذا یوم، ھذا یہ، ھذہ ہی مؤنث کے لیے آتا ہے، ھذا مذکر کے لیے آتا ہے. ھذا یہ ہے، یوم وہ دن ہے، لا ینطقون، لا نہیں، ناتا کا ینطقو، نطق کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں. ینطق وہ بولتا ہے، یہ بولے گا. لا ینطق وہ نہیں بولے گا، واو جمع کی علامت. اس دن وہ اپنی زبان سے کوئی نطق نہیں کریں گے. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا یؤذن، اور نہ وہ اذن دیے جائیں گے، نہ انہیں اجازت ملے گی. اذن کہتے ہیں نا اردو میں بھی اجازت کو. اور یہ تو مجھول ہو گیا، مضارع کی علامت میں پیش تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گیا. ولا یؤذن، وہ اذن نہیں دیے جائیں گے، لہم ان کے لیے،
فَيَعْتَذِرُونَ پس یعتذرون کہ وہ معذرتیں پیش کرے، وہ عذر پیش کرے، وہ نون جمع کی علامت۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ کچھ نہ بولیں گے، لا ینطقون، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ کچھ نہ بولیں گے، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کوئی عذر پیش کرے، انہیں اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل بربادی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین اس قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی کا دن ہے، ہلاکت کا دن ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، ھذا یوم الفصل، ھذا یہ ہے یوم الفصل، یوم نکرہ ہے، الفصل فیصلہ، فیصلے والا، یعنی یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، کی کا اضافہ کریں گے، جمعنا ہم نے جمع کیا، کم تم سب کو، والاولین ہم نے تمہیں بھی جمع کیا ہے اور پہلوں کو بھی، اول والوں کو بھی۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، فَإِن کانا، پس ان اگر کانا ہے، فَإِن کانا اگر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے بس میں اگر ہے، قیدن کوئی چال چلنا، کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ اگر اب تمہارے دماغ میں ہے، فَيَكِيدُونِ، فَكِيدُونِ، پس کیدونی، کد کہتے ہیں فعل امر آ گیا تو وہ مکر کرو، واو نون جمع کی علامت آ گیا، لیکن زیر نے آخر پر فقیدونی، تو میرے متعلق پھر وہ تم چال چل دیکھو۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے پر چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل بربادی ہے، ہلاکت، بار بار اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے، ہلاکت، کوئی نہیں بچائے گا اس دن، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یوم للمکذبین، ان جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ہاں بچیں گے کون؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین، ان بے شک، المتقین متقی کی جمع ہے، متقین یانون آخر پہ لگ گیا ہے، جمع کی علامت۔ ان المتقین بے شک جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اور ان کے رسول سے پوچھ کر کرتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ اس کے رسول کی پرواہ کرتے ہیں، جو پوچھ کر چلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کے لیے فی میں ظلال سائے ہوں گے، متقی لوگ آج سایوں میں ہوں گے، وہ اور عیون، عین کی جمع ہے عیون، چشموں والی جگہوں پر ہوں گے، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ ان المتقین بے شک متقین ہیں، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور اس جگہ پر جہاں چشمے ہیں، وفواکہ مما یشتہون، فواکہ اور فواکہ، فواکہ کہتے ہیں مزیدار پھلوں کو، مما من سے ماں جو کہ ان میں سے جو یشتہون جس کی وہ اشتہا رکھتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اشتہا یشتہی اشتہا، اللہ، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے، جو وہ چاہیں جس کی اشتہا کرے۔ کلوا واشربوا ہنیئا
شيئا بما كنتم تعملون. کلو حکم ہوگا، کلو کھاؤ، واو الف جمع کیا، سب کھاؤ، اے جنتیو اے متقیو سب کھاؤ، وشربو اور پیو، واو الف جمع کی علامت، شاربا یشربو اشرب پیو، ہنیم ہنین، یہ کلمہ ہنا یہنو ہنین اور ہنا آتا ہے، اس کے معنی ہے خوشگوار ہو کر، مزے لے لے کر کھاؤ، بما کنتم اس سبب، با سببیہ یہاں پر، ماں جو کہ اس سبب جو تم تھے، تعملون جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے اس کے وجہ سے آج جس کا جو جی چاہتا ہے کھانے کو وہ کھائے، اور جو جس کا جی چاہتا ہے پینے کو وہ پیے. إنا كذلك نجزي المحسنين. انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں. جزا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جزا یجزی. انا کذالک نجزی المحسنین، محسن کہتے ہیں نیکوکار کو، اور محسنین جمع کی علامت لگ گئی، الف لام لگ گیا، سارے کے سارے، گورا ہو یا کالا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سارے کے سارے نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ويل يومئذ للمكذبين. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. کلو کھاؤ، وتمتعوا، تمتعوا تم مزے لو، کھاؤ اور مزے کر لو، قلیلاً تھوڑا سا. دنیا میں کتنا کھا لو گے، یہ تھوڑا ہی ہے، جو ان کو مل رہا ہے تم پریشان ہو جاؤ گے. کلو کھاؤ، وتمتعوا یہ زمان زیست جو تمہارے پاس ہے، قلیلاً تھوڑا سا ہے. انکم انا بے شک تم سب ہو مجرمون، تم مجرم ہو، ہمیں پتہ ہے. ہم فعیلون کے وزن پر کہہ رہے ہیں، عدل کا نظام قائم کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تم مجرم ہو. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن. ويل يومئذ للمكذبين. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہ اور جب، اذا کا معنی جب، قیلا قالا سے پیسیوائز ہے، قیلا جب انہیں کہا جائے گا، لا کے لیے ہم ان سب کو، ارکعو کہ رکوع کرو، جھکو، واو جمع کی علامت. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جھکو، لا یرکعون وہ جھکتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جاتا ہے ارکعو کہ جھکو، لا یرکعون وہ جھکتے ہی نہیں ہیں. جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. ويل يومئذ للمكذبين. ویل بربادی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حدیث، فا پھر اللہ آخر پہ پوچھتے ہیں، فا پس اتنی سارے دلائل کے بعد بھی، فا پس بے کے مطلب ای کون سی ہے حدیث، وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سی بات ہے، بعدہ اس کے بعد، یومنون کہ وہ ایمان لے آئے. اب اس قرآن کے بعد
اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ الحمدللہ سورہ المرسلات بھی آج مکمل ہو گئی۔ ہمیں خیال ہے کہ شاید ایک یا دو کوئی کلمات ایسے آئے ہوں گے جس کے لیے استاد یا ڈکشنری کی ضرورت پڑے، باقی سارے کلمات تو ہماری اپنی زبان کے۔ کیا اب بھی یقین آیا ہے یا کہ نہیں کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے بہت آسان بنا دیا ہے؟ تو کبھی سوچا یہ کہنے والی ہستی تو اللہ ہے جس نے یہ کلام بنایا ہے، جس کا اپنا یہ کلام ہے، اور اسی نے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ صلاحیتیں دینے والا اور یہ کلام بنانے والا ہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے آسان ہے۔ کیسے تم نے کہہ دیا بہت مشکل ہے؟ یہ ساری زبانوں کے بنانے والے نے زبانوں کے اندر ایسے لنکس پیدا کر دیے ہیں، پڑھو تو عربی مبین، انالیسس کرتے جاؤ تو اردو مبین۔ اس سے زیادہ آسان کتاب کوئی ہو نہیں سکتی۔ جو میرے رب نے کہہ دیا اس سے سچ بات ہو نہیں سکتی۔ آئیے ہم سب مل کر لوگوں کے لیے اسے آسان اور کرتے ہیں، لوگوں تک ایک ایک فرد تک پہنچائیں، اس طریقے سے اس کو پڑھا کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام